نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور سامعین گرامی، آج آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں بات چیت کرنی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تم لوگوں کے لیے اللہ کا رسول بہتر نمونہ تھا، یعنی آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں آپ ارشاد فرمایا، انا بعثت مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال، میں لوگوں کی اچھی اعمال اور اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔ اس لیے آپ نے زندگی کے ہر شعبہ میں انسان کی رہنمائی کے لیے بہترین نمونے چھوڑے ہیں، جن کو اختیار کر کے مسلمان دائرہ دین کی کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اس دنیا میں سکون کی زندگی گزار سکتا ہے اور آخرت میں اللہ کے جوار رحمت میں جگہ و مقام حاصل کر سکتا ہے۔ آج مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو بھلا رکھا ہے، اور جب ان کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ فلاں کام کرنے یا کرنے کا حکم اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، تو وہ عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، جیسا کہ خود ڈاکٹر آفتاب صاحب نے اپنی اس کتاب میں لکھا ہے، جس میں مسلمان مریضوں سے یہ دریافت کیا کہ تم کو یہ معلوم نہیں کہ حالت حیض و نفاس میں مجامت حرام ہے؟ تو انکار جواب تھا، ہمیں اس کا قطعاً علم تھا۔ جس طرح دنیا کی دوسری قوموں کے لوگ، بالخصوص مغرب کے اکثر حیوان نما انسان، اپنی شہوت کو حیوانیات کی طرح پوری کر رہے ہیں، اسی طرح اس دور کے کچھ بلکہ اکثر کہوں تو خلاف واقع نہیں ہوگا۔ مسلمان اپنی شہوت کو اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر پورے کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ مختلف امراض میں مبتلا ہوتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اخروی زندگی کو بھی برباد کرنا ہے۔ خاسرۃ الدنیا والآخرہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقوں کو چھوڑنے کا مطلب ہے۔ خاسرۃ الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی خسارہ اور نقصان اور آخرت میں بھی خسارہ اور نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔